الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی اور اللہ کا پاک کلام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا، تو کفار مکہ جو تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو کلام ہمیں سناتے ہیں یہ نعوذ باللہ رب تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا، بلکہ اپنی طرف سے ہی بنا کے لاتے، اپنی طرف سے گڑھ کے لاتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اور میں محبوب ان سے فرما دو اگر یہ اس کلام کے بارے میں شک کرتے ہیں جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل فرمایا، تو انہیں فرماؤ کہ یہ قرآن کی مثل ایک سورت تو لے کے آئیں۔ یہ بھی تو عربی ہے نا، فصاحت بلاغت جانتے ہیں، تو یہ خود اس طرح کا ایک کوئی قرآن کی جو صورت ہے اس کی مثل ایک صورت تو بنا کے لا کے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور فرمایا اس کام کے لیے دو چار بندوں کو نہیں دعوت، بلکہ جتنے تمہارے حمایتی ہیں نا اللہ اور اللہ والوں کے علاوہ ان سب کو اکٹھے کر لو، ایک صورت بنا کے لانی ہے ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے۔ اور اگلی بات بھی پھر قرآن پاک میں فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ لا سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم لا ہی نہیں سکتے، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کے ایندھن انسان اور پتھر۔ قرآن پاک ایسی لاریب کتاب ہے کہ اس کا کوئی بھی مقابل نہیں، اور قرآن پاک ایسی عظمت والی کتاب ہے جو انسان کے باطن کی صفائی کرتی ہے، انسان کو استقامت کا درس دیتی ہے۔ قرآن پاک یہ مکمل دستور حیات ہے، یہ پوری زندگی کا ایک نصاب ہے کہ بندے تو نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ دیکھیں ہماری سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کا جو سلیبس ہوتا ہے، جو نصاب ہوتا ہے نا، وہ پورا بورڈ ہے، اس کی ٹیم بیٹھتی ہے، پورا بورڈ بیٹھتا ہے تو وہ سلیبس جو ہے نا مرتب کرتا ہے۔ ہم ان دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں، اچھی بات ہے، اگر کوئی بندہ اچھی نیتوں سے پڑھے، یہ پڑھ کے دین کو سمجھا جائے یا دین نئے لوگوں تک دین پہنچایا جائے تو اچھی بات ہے، لیکن وہ جو سلیبس ہے نا سکولوں کالجوں کا، وہ ایک پوری ٹیم، ایک پورا بورڈ بیٹھتا ہے تو اس کو تشکیل دیتا ہے، اور 2 سال گزرتے ہیں تو پھر انہی کے سامنے پھر یہ بات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، جی اس میں تو بڑی کمیاں ہیں، ابھی بڑی کوتاہیاں ہیں، تو اس کو تو ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے۔ دوبارہ بیٹھتے ہیں تو پھر دوبارہ سے اس کو مرتب کرتے ہیں۔ آئے روز یہ سلیبس جو ہے یونیورسٹیوں کے بڑی بڑی نامور جو یونیورسٹی ہیں ان کے بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کالجوں کے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سائنسدانوں کے نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان کی تھیوریاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ پہلے سائنس کہتی تھی کہ وہ جی زمین گول ہے، اب کہتے نہیں جی وہ انڈے کی شکل میں بیضوی ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے، کئی ان کی تھیوریاں چینج ہوئی، خود ہی بناتے ہیں، خود ہی توڑ دیتے ہیں، لیکن جو نہ چیز بدلی ہے نہ قیامت تک بدلے گی وہ رب کا پاک کلام ہے۔ آج بھی اسی طرح ہے، یہ چیلنج ابھی بھی موجود ہے کہ اگر تم شک کرتے ہو تو ایک صورت لا کے دکھاؤ، ابھی تک کوئی نہیں لا سکا ہے جی۔ قرآن پاک کی تعلیم پر کما حقہ توجہ نہیں دی جا رہی، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک کی تعلیم کے جو مدارس ہیں، مدرسے ہیں، جامعات ہیں، ان کا رزلٹ بڑا عمدہ ہے۔ دیکھیں کسی بھی شہر میں، بستی میں، علاقے میں، گاؤں میں مسجد لازمی ہوتی ہے، اور مسجد کے لیے جو ضروری عملہ اس کے لیے امام مسجد سب سے ضروری چیز ہے جی۔ اور پھر رمضان شریف میں تراویح وغیرہ پڑھنے کے لیے حفاظ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اتنے عملے کی ہر جگہ ضرورت ہے، ہر جگہ مساجد ہے۔ اور مدرسوں کا پھر حال یہ ہے کہ حکومت کی سرپرستی کوئی نہیں، خود ہی چلتے جا رہے ہیں جی، اور عام معاشرے بھی
مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والوں کو لوگ مذاق بھی کرتے، اس کے باوجود یہ مدرسوں کا رزلٹ اتنا اعلیٰ ہے کہ آپ کو ہر رمضان میں یوں نظر آتا ہے کہ رمضان شریف سے پہلے مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں، حفاظ زیادہ ہوتے ہیں۔ کئی حفاظ قرآن پاک سنا نہیں پاتے کہ مسجدیں کام ہے جی۔ اور آپ کو کہیں ایسا نظر نہیں آئے گا کہ کسی جگہ پر اشتہار آیا ہو ٹی وی کے اندر یا اخبار کے اندر کہ فلاں مسجد میں امام کی ضرورت ہے، مل نہیں رہا جی کوئی ہے جی۔ اور نہ ہی آپ کو نظر آئے گا مولویوں نے علماء نے ہڑتال کی ہو کہ ہماری تنخواہیں بڑی کم ہیں جی، بڑھائیں گے تو پھر ہی نماز پڑھائیں گے، ورنہ کو نہیں پڑھانی۔ یہ کیوں ہے؟ ہم حالانکہ عموماً اگر اوورآل دیکھیں آپ، امام مسجد کی تنخواہ بھی کم ہوتی پھر بھی نظام چل رہا ہے، کبھی ہڑتال نہیں، کبھی اس طرح کے بڑے سخت مطالبات نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن پاک کے اندر بڑی چاشنی اور بڑی مٹھاس اور بڑی لذت رکھی ہوئی ہے، اور قرآن پڑھنے پڑھانے والے اسی سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں جی۔ الحمدللہ۔ تو قرآن پاک پڑھنے والے بھی بڑے ہیں، پڑھانے والے بھی بڑے ہیں، قاری بھی بڑے ہیں، حفاظ بھی بڑے ہیں، لیکن آج نا ضرورت ہے کہ قرآن پاک سے عشق کیا جائے، قرآن سے محبت بھی ہو، پیار بھی ہو۔ کیسا پیار؟ جیسے ہمارے اسلاف کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، آپ اپنے دور حکومت میں عشاء کی نماز پڑھائی تو مصلی پر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ صحابہ میں مشہور تھے، بڑے زبردست قاری اور حافظ تھے، کئی اور حفاظ بھی تھے، لیکن ان کے بارے بڑا مشہور۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بٹھا لیا اور ارشاد فرمایا، یا اے ابو موسیٰ، مجھے رب کی یاد تو دلا، رب کی یاد دلا۔ آپ عرض کرتے ہو امیر المؤمنین کیا مطلب؟ فرمایا کہ مجھے رب کا قرآن سنایا ہے جی۔ کہتے میں بیٹھ گیا تو میں قرآن سنانا شروع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مجھے فرمائشیں کرتے جا رہے، اے ابو موسیٰ فلاں سورت تو سنا ذرا۔ میں فلاں سورت سنائی، پھر کہا آپ سورہ یاسین تو سنا، میں سورہ یاسین، کبھی کوئی سورت، کہ فلاں سورت کا فلاں رکوع تو سنا۔ تو قرآن پاک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں، ابو موسیٰ اشعری صرف بیٹھے ہیں، باقی سارے نماز عشاء پڑھ کے چلے گئے ہیں جی۔ آج میرے جیسا بھی چھوٹا جا مولوی ہے نا، جہاں چھوٹی چیز جس نے دکان بنائی وہ کہتا ہے نہیں جی بیل ہی نہیں ہے، بڑا مصروف ہوں میں، تو 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران، وہ مصلی رسول پر بیٹھے ہیں عشاء پڑھ کے، اور قرآن سے اتنی محبت ہے، اتنی لگن ہے کہ سنتے جا رہے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں حضرت عمر فاروق مجھے کبھی کہتے ہیں کہ یہ سورہ سنا، وہ رکوع سنا، یہ سنا، میں سناتا جا رہا ہوں، پتہ ہی چلا رات ساری گزر گئی، پتہ اس وقت چلا جب مؤذن نے آ کے فجر کی اذان کہی ہے۔ یہ ہے عشق ہمارے اسلاف نے قرآن پاک کے سیکھی۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے کروڑوں لاکھوں حنفی جو ہے پیشوا، ان کے وہ پیشوا ہیں، مقتدی ہے، یہ آپ کا قرآن پاک سے کیا ربط اور کیا عشق اور محبت ہے۔ رمضان شریف آتا، ویسے بھی تلاوت کرتے لیکن رمضان شریف میں بالخصوص آپ پورے رمضان میں روزانہ ایک قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ایک قرآن پاک روزانہ دن میں، ایک قرآن پاک روزانہ رات میں ہے جی۔ 30 روزے ہوں تو ایک دن ایک رات کتنے ہو گئے؟ 60 قرآن پاک، اور ایک قرآن پاک ایک ایک سپارہ کر کے روزانہ تراویح کے اندر سناتے۔ پورے رمضان میں 61 قرآن پاک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی محبت ہوگی ان کو یار، کتنا لطف۔ ایسے تو نہیں آج اتنے 100 سال بعد بھی آپ تابعین میں آتے، کئی صحابہ سے آپ کی ملاقات، گویا کہ 1400 سال ان کو بھی ہو گئے، تو ابھی ہم ممبر پر بیٹھ کے ان کا ذکر کر رہے اور ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک روایت لکھی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ملک الموت حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا غلام سامنے بیٹھا ہوا ہے، تھوڑی دیر بعد اس کی روح قبض کر دینی، مجھے آرڈر ہوا ہے، اس کی زندگی بالکل تھوڑی رہ گئی ہے، تھوڑی دیر بعد اس کی میں نے روح قبض کر دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بتایا ہے جی کہ تیرا بھی ٹائم تھوڑا رہ گیا، تیرا آخری وقت آنے والا، تصور کریں ہم میں سے کسی کو بتایا جائے بھی تیرا ٹائم تھوڑا رہ گیا،
کیا کیفیات ہوں گی ہیں۔ آج تو لوگ قبر کا نام سن کے کانپ جاتے ہیں، ہوئے ہوئے، نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ ہوا آئے گی، وہ کیا بنے گا؟ تو میں نے کہا بالکل نہیں آئے گی ہوا، لیکن اس کی قبر کے اندر جس نے کبھی قبر کے لیے تیاری نہیں کی، کبھی اس نے تنہائی کے اندر بیٹھ کے رب کو یاد ہی نہیں کیا، کبھی قرآن سے اس نے محبت ہی نہیں کی ہے جی، کبھی اس نے چھپا کے کسی حقدار کو کبھی صدقہ ہی نہیں کیا، اس بندے کے لیے ہے۔ لیکن جو تنہائیوں میں بیٹھ کے بھی رب کو یاد کرتا رہا ہے جی، جو سحری میں اٹھ کے رب کی قرآن کی تلاوت کرتا رہا، جو مجبوروں کی چھپکے سے مدد کرتا رہا، اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا مومن کی قبر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ تو باغ میں ہوا نہیں ہوتی جی، کتنی رونقیں ہوتی ہیں، باغ میں بندہ بیٹھ جائے تو اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ تو حضور فرما رہے مومن کی قبر جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے فرمایا کہ تیرا ٹائم تھوڑا رہ گیا۔ وہ حضور کے صحابی تھے، کتنی ان کو محبت تھی، یہ نہیں کہا کہ حضور اچھا میں ذرا بھاگ کے گھر سے اور بتاؤں کہ کس نے کون سا پلاٹ لینا ہے، یا میں نے کہاں سے پیسے لینے وہ لے لینا، یا کیا کرنا ہے، میں کیا وصیت کر رہا ہوں ہے، نہیں، وہیں پر بیٹھے ہیں، اطمینان ہے، موت کا سن کے بھی اطمینان ہے، کوئی پریشانی نہیں، بلکہ ہلکا سا سوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور اچھا میرا اگر آخری وقت آنے والا ہے تو آپ شفقت فرمائیں، مجھے وہ عمل بتائیں جو کرتے کرتے اس دنیا سے جاؤں تو رب مجھ سے راضی ہو دے، جنت عطا فرما دے، مجھے وہ عمل بتائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلام کا جواب سن کے مسکرا پڑے، خوش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اچھا تیرا یہ شوق ہے تو جا قرآن کی آیات اور صفحات اٹھا کے لا، تو بیٹھ کے پڑھ، میں تجھے پڑھاتا ہوں، اسی حالت میں جائے گا اللہ تعالیٰ سیدھا جنت عطا فرما دے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا عمل ہو سکتا؟ آخری وقت آ گیا ہے اور اس کا بھی ذوق دیکھیں تو حضور بھی فرما رہے ہیں کہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیں جی۔ آج ہم لوگ نا تو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ جی ہمارے بچے قرآن پڑھیں، ہمارے بچے نماز پڑھیں، یہ کریں وہ کریں، اور تقریروں سے ہم ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، جا کے ڈانٹ دیتے ہیں، اور تم قرآن نہیں پڑھتے، تم نماز نہیں پڑھتے، اٹھتے نہیں، یہ ہے وہ ہے۔ یاد رکھیے تقریروں سے اور لیکچر دے دے کہ بچوں کی تربیت نہیں ہوتی۔ اگر بچوں کی تربیت کرنی ہے تو ہمیں اپنا کردار ان کے سامنے رکھنا پڑے گا۔ بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ آپ گھر میں نماز پڑھیں تو آپ کا 2 سال کا بچہ بھی گھر ساتھ آ کے سجدے میں لیٹ جاتا ہے۔ ماں صبح اٹھ کے قرآن پاک پڑھے گی نا، کھولے گی تو چھوٹیاں بچیاں بھی سر پہ سگاف لے کے نا، ساتھ ہی قاعدہ لے کے نہ بھی پڑھنا ہے تو ہاتھ پھیرنا شروع کر دیتی ہے جی۔ آپ نے دیکھا یہ واقعہ، حقیقت بات ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی اصلی اصلاح ہو تو ہمیں اپنے کردار سازی ان کے سامنے رکھنی پڑے گی۔ میں گھر میں جاؤں تو جاتے ہی موبائل پکڑ کے سارا دن بیٹھا رہوں، یار میرے پاس ٹی وی کا ریموٹ ہو ہے جی، اور میں یہ خواہش کروں کہ میرے بچے قرآن پڑھتے نہیں، تو یہ کیسے ہوگا بھائی؟ کیسے ہوگا؟ جو دیکھیں گے وہی کریں گے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو قول وہ بات سنائی کہ آپ بچپن کے اندر خود فرماتے حضور نے مجھے تبلیغ کی نہیں، 8-9 سال کا میں تھا، حضور کے گھر میں پرورش پائی، تو میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے دیکھتا تھا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے نماز پڑھتے، میں دیکھ کے حیران ہوتا یہ کیا کرتے ہیں، پتہ نہیں تھا۔ پہلے کھڑے رہتے ہیں، پھر جھک جاتے ہیں، پھر نیچے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو میں پوچھتا بھائی جان یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ تو حضور نے فرمایا جس رب کا میں نبی بن گیا ہوں، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں۔ تو عرض کیا مجھے یہ بڑی پسند ہے، میں نے بھی کرنی ہے۔ تو میں پھر پڑھ کلمہ تو تو بھی پڑھ۔ تو یہ غربے کے اندر جو کردار ہے نا، اس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح راغب کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارکہ کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد وغیرہ نوافل وغیرہ زیادہ گھر میں پڑھتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ اس میں بھی نماز پڑھا کرو۔ اس کی وجہ بھی حکمت بھی ایک یہی ہے کہ اپنے بچے دیکھ کے ہمیں دیکھ کے ان کی تربیت ہو، ان کے اندر بھی شوق پیدا ہو، محبت پیدا ہو۔
اور اگر ہم بچوں کو ذوق شوق دلانا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے خود اس کی طرف مائل ہونا پڑے گا۔ اور ایک آج دیکھیں کسی کی مال و دولت دیکھ کے، کسی کی جائیداد دیکھ کے، خوبصورت گاڑی دیکھ کے بندہ رشک کرتا ہے کہ یار مجھے بھی ایسا ملے، میں بھی ایسا ہو گیا۔ جبکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا معیار بیان فرمایا کسی دنیا دار کو دیکھ کے خواہش نہ کرو کہ مجھے بھی ایسی دولت ملے، مجھے بھی ایسا گھر ملے، ایسی سواری ملے، بلکہ فرمایا دو شخص ایسے ہیں جن کو دیکھ کر میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ ان سے رشک کرو، ان کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ ایسا ہمیں بھی بنا دے۔ حضور کون سے؟ فرمایا ایک وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا فرمایا، وہ صبح بھی قرآن پڑھتا ہے، شام بھی قرآن پڑھتا ہے۔ ایسے بندے کو دیکھ کے رشک کیا کرو یا اللہ یہ توفیق اس طرح ہمیں بھی عطا فرمایا۔ حضور دوسرا فرمایا دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال عطا فرمایا، کثرت مال عطا فرمایا، اور صبح بھی رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے، شام بھی رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ جو مال تو ہے لیکن کبھی رب کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں ملی، فرمایا ایسا مال نہیں چاہیے۔ جی مال ہے تو اس کے حقوق بھی ادا کرنے، تو ایسے لوگوں سے رشک کریں۔ تو میرا محترم اسلام بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دین سے پیار کریں، قرآن پاک سے پیار کریں، تو ہمیں بھی یہ ان کے سامنے کرنا پڑے گا۔ یہ مدرسے میں جو پڑھنے پڑھانے والے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم محبت کا اظہار کریں۔ جی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 راستے اختیار کرنا، 3 میں سے چوتھا نہ اختیار کرنا نہیں تو ہلاک ہو جائے۔ حضور کون سے؟ فرمایا ایک تو علم دین حاصل کرنا، دین پڑھنا، پڑھ لیا تو دوسرا ہے تو دین پڑھانا، اور تیسرا فرمایا دین پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت کرنا، چوتھا نہ کوئی اختیار کرنا وغیرہ ہلاک ہو جاؤ۔ جی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے مدرسے کے دین کے طالب علموں کے ساتھ بڑی محبت فرمائی۔ سب سے پہلا مدرسہ اصحاب صفا کا تھا، مسجد نبوی شریف کے ساتھ ہی چبوترا تھا، وہاں جو صحابہ کرام 60 سے 70 کی تعداد میں رہتے تھے، جو گھر بار چھوڑ کے آئے تھے ہمیشہ حضور کی خدمت رہ کے تھے۔ ان کا اعزاز سنا کبھی آپ نے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے ہاتھوں سے ان کے کھانا پیش کیا کرتے تھے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ، وہ دینی طالب علم حضور سے پڑھتے تھے، جی ہر وقت حضور کی بارگاہ میں مسجد میں رہتے، اور جب بھی جہاد کی ضرورت ہوتی سب سے پہلے یہ آگے ہوتے تھے۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کی تربیت فرماتے، اور جہاد کی تربیت بھی مسجد میں رہ کے ان کی فرمایا کرتے۔ جب یہ بڑے ہو جاتے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی خوش شادیاں بھی فرماتے، یہاں تک کہ ان کو علیحدہ علیحدہ مکانات بھی لے کے دیے ہیں حضور علیہ الصلوۃ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی خدمت گاروں کی خود محبت اور احساس کیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ان چیزوں کی طرف راغب ہوں تو ہم مدرسے والوں کے ساتھ تعاون کیا کریں، دین کے طالب علموں کے ساتھ کبھی بچوں کو لے جائیں، کبھی ان کے لیے کوئی چیز لے جائیں، ہیں جی دیکھیں پھر اس طرح بچوں کو دیکھ دیکھ کے یہ محبت پیدا ہوگی۔ تو دین کے طالب علموں کے ساتھ تعاون کرنا بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اپنے بچوں کو دین کا طالب علم بنائیں۔ ابھی ہمارے ادارے کے اندر جہاں میں پڑھاتا ہوں، یہ شیرا والے چوک میں، وہاں پر عالم دین کورس درس نامی کے داخلے شروع ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بچے مڈل پڑھے ہوئے ہیں، 9th پڑھے ہوئے ہیں، 10 پڑھے ہوئے ہیں، ان کو یا حافظ قرآن ہے، ان کو آپ داخل کروانا چاہیں تو داخلہ کھلا ہے انشاءاللہ۔ یہ 20 شوال تک، رمضان کے بعد شوال کا مہینہ تو تقریباً 20 شوال تک یہ داخلے اوپن ہے۔ آپ اپنے جاننے والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھانجوں کو جو ہو سکے، بالخصوص جو بچہ تھوڑا توجہ رکھتا ہے دینی معاملات میں، اس کو لازمی داخل کروائیں۔ انشاءاللہ ہمارے آخرت کے لیے یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب